نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مادی دنیا کی گہما گہمی نفسا نفسی اور غفلت کے اندھیروں سے چن کر اپنے پاک کلام کی نسبت سے جمع فرما دیا۔ یہ دنیا کی کوئی عام محفل نہیں ہے سسٹرز، یہ جو محفل ہے نا یہ عام نہیں ہے، یہ وہ مبارک محفل ہے جس کا ذکر آسمانوں میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم احسان ہے جس نے ہمیں اس سعادت کے لیے چنا، جس پر اگر ہم زندگی بھر بھی سر سے نہ اٹھائے نا تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم قرآن کریم کی ان مقدس اور نورانی جو علم کو حاصل کرنے والے ہیں، سے پہلے بے حد انتہائی اور عاجزی کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس پاک محفل میں تیرے کلام کی اس مبارک نسبت سے ہم جو کچھ بھی سنیں، جو کچھ بھی سیکھیں اور جانیں گے، اسے صرف سننے تک کا حصہ نہ بنانا، اسے صرف ایک درس نہ رہنے دینا، بلکہ اللہ اسے اس قرآن کے نور کو ہمارے سینوں میں اتار، ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو اس سے سیراب کر دے، اس علم کو ہمارے لیے حجت اور گواہ بنا دے، ہمیں قرآن کا سچا قدردان اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہماری زندگیوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے اخلاق کو اس پاک کلام کے سانچے میں ڈھال دے۔ یہاں جڑنے والے ایک ایک بہن کی حاضری کو قبول فرما میرے اللہ، اور ہم سب کی مغفرت کا پروانہ جاری فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کے درس قرآن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پچھلی آیات کا ایک مختصر سا خلاصہ اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ رب العزت نے پچھلے رکوعات میں ہمیں کیا سکھایا اور آج کی آیات کا ان سے کیا گہرا تعلق ہے۔ چونکہ ابھی یہ آج سے یہاں پر جو شروع ہوئی ہے کلاس، تو بہت ضروری ہے، کافی سسٹرز ہمارے یہاں پر نئے ہوں گے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے مختصر سا ریویژن لینے کی۔ تو دیکھیے، اگر ہم غور کریں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 سے لے کر آیت نمبر 242 تک، یعنی تقریباً پچھلے 2 سے 3 رکوعات جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے حقوق اور فرائض پر تفصیلی احکامات نازل فرمائے۔ تو دیکھیے، اسلام نہ صرف مسجد کے اندر کی عبادت نہیں ہے، ہاں، بلکہ وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر جینے کا ڈھنگ بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں مختصر سے مطلب پچھلی آیتوں کا ریویژن تھوڑا سا۔ تو دیکھیے، پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نکاح اور پسند کا معیار بتاتے ہیں۔ آیت نمبر 221 سے لے کے 242 تک کا جو ہے وہ ہم ریویژن دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے خاندانی نظام کی شروعات ہی معاشرے کے سب سے بنیادی اکائی یعنی کہ نکاح سے فرمائی۔ شریعت نے ہمیں سکھایا کہ مکان کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس کی بنیاد غلط مٹی پر رکھی جائے گی تو وہ گر جائے گا۔ آیت 221 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کرنے سے صاف منع فرمایا۔ آج ہو گیا نا، یہ عام چیز ہو گئی ہے نا ابھی۔ تو دیکھو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ابدی اصول اور معیار پسندگی مطلب یہاں پر پسند فرمائی ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ ایک مثال ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک مومن غلام عورت کسی آزاد مشرک عورت سے بدرجہ بہتر ہے، چاہے وہ مشرک عورت تمہیں اپنی ظاہری خوبصورتی، مال اور دولت یا حسب نسب کی وجہ سے کتنی ہی پسند کیوں نہ آئے۔
اور اسی طرح ایک مومن غلام مرد کسی آزاد مشرک مرد سے بہت بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگے۔ اب اس کی وجہ کیا بتائی؟ فرمایا کہ یہ کافر اور مشرک تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تمہیں اپنی رضا اور جنت کی طرف بلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ شادی کا فیصلہ صرف عارضی حسن یا بینک بیلنس دیکھ کر نہ کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ جس کے ساتھ تم زندگی جوڑ رہے ہو وہ تمہاری نسلوں کو دیندار بنائے گا یا دنیا دار۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں میاں بیوی کے باہمی جو تعلقات ہیں اس کی حدود بتائے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ بن جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس رشتے کو تقدس اور پاکیزگی عطا کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا اور عادات اور اطوار کے حقوق طے کیے۔ خاص طور پر خواتین کے جو خاص ایام ہوتے ہیں حیض، اس کے حوالے سے احکام دیے کہ ان دنوں میں عورتیں کسی نجاست یا گندگی کی شکار نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم دیکھے تھے نا کہ دوسری قومیں سمجھتی تھی کہ عورت کو لوگ اچھوت سمجھتے تھے، اچھوت بنا کر گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلکہ وہ پاک ہے۔ ہاں، ان دنوں میں ان سے جسمانی تعلق قائم کرنے سے روکا گیا کیونکہ وہ ایک تکلیف کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ نے مردوں کو سکھایا کہ بیوی کوئی تمہاری پیروں کی جوتی یا کھلونا نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری لائف پارٹنر ہے۔ اس کے آرام اور اس کی تکلیف کا خیال کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد قسموں کے احکام کے بارے میں بتایا گیا کہ جب انسان گھریلو جھگڑوں میں اللہ کے نام کا غلط استعمال کرتا ہے تو آیت نمبر 224 سے 225 میں اللہ رب العزت نے ہماری ایک بہت بڑی جو بیماری ہے اس کا علاج یہاں پر فرمایا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی یا رشتہ داروں میں جھگڑا ہوتا ہے تو انسان غصے میں اگر اللہ کی قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اب اسے بات نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم میں اپنے شوہر کی سے بات نہیں کروں گی یا ان کے حقوق پورے نہیں کروں گی، یا سسرال نہیں جاؤں گی، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس نادانی پر سخت گرفت فرمائی اور کہا اور اللہ کے نام کو اپنی ایسی قسموں کے لیے نشانہ نہ بناؤ کہ تم بھلائی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے سے رک جاؤ۔ کیونکہ یہ جو بھی کام ہے نا جس سے ہم نے قسم کھائی وہ کیا ہے، کون سے کام ہے؟ وہ نیکی کے کام۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے نیکی کے کاموں میں رکاوٹ نہ بنو۔ تو اللہ سکھا رہے کہ میرا نام کا تقدس اتنا بڑا ہے کہ اسے لڑائی جھگڑے بڑھانے یا اپنے فرائض سے بھاگنے کا بہانہ مت بناؤ۔ اگر کسی نے غصے میں ایسی کوئی قسم کھا بھی لی ہے جو کسی کا حق مارتی ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسی قسم کو توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو اور صلح کرو۔ اللہ دلوں کی نیتوں کو جاننے والا ہے بے شک۔ اس کے بعد ایلا کا مسئلہ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے جذبات کی حفاظت کے بارے میں بھی فرمایا۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 226 اور 27 میں مطلب کہ جاہلیت کے دور کے ایک بہت بڑے ظلم کا خاتمہ کیا۔ زمانے جاہلیت میں اگر مرد اپنی بیوی کو سزا دینا چاہتا تھا تو اس پر ظلم کرنا چاہتا تو وہ طلاق نہیں دیتا تھا بلکہ قسم کھا لیتا تھا کہ میں زندگی بھر تمہارے قریب نہیں آؤں گا اور نہ میاں بیوی کا تعلق قائم کروں گا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیچاری عورت نہ تو شادی شدہ رہتی اور نہ ہی آزاد ہوتی کہ کہیں اور نکاح کر سکے۔ تو اسے ایک نفسیاتی عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا جسے شریعت کی اصلاح میں ایلا کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو قربان جائے اس رب پر، اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس جذباتی اور نفسیاتی عذاب سے بچانے کے لیے مرد کو صرف 4 مہینے کی مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔
بس اگر وہ اس دوران رجوع کر لے، مطلب قسم توڑ کر دوبارہ آباد ہو جائیں، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر 4 مہینے گزر گئے اور مرد نے اپنی بیوی کو نہیں اپنایا، ہاں اس کے حقوق پورے نہیں کیے، تو شریعت کہتی ہے کہ اب عورت کو معلق نہ رکھا جائے، بلکہ اسے آزاد کیا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 227 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا پکا ارادہ کر لیا تو اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی 4 مہینے کی مدت ختم ہوتے ہی ان کے درمیان علیحدگی مطلب کہ طلاق واقع ہو جائے، تاکہ عورت آزاد ہو کر اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکے۔ اسلام نے مرد کی انا کو یہاں پر دیکھو جو ہے وہ کچل کر عورت کی عفت مطلب عزت اور اس کی جذبات کو یہاں پر سنبھالا ہے نا۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 228 اس میں طلاق کے اولا اور عدت کی جو معیار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اور یہ جو سورہ ہے نا یہ جو آیت ہے یہ پورے سورہ بقرہ کی خاندانی نظام کے اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے جامع اور اہم ترین آیت ہے۔ جب بات طلاق تک پہنچ جائے تو اب علیحدگی کا طریقہ کار کیا ہوگا، مطلب اب بات طلاق تک پہنچ گئی تو اب الگ کیسے ہو، کیا شریعت کہتی ہے۔ تو اب دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے یافتہ عورتوں کے لیے ایک بنیادی قانون جاری فرمایا۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض مطلب کہ 3 مرتبہ پاک ہونے تک روکے رکھیں، یعنی عدت گزاریں۔ تو دیکھیے میری بہنوں، اس عدت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کتنی گہری حکمت ہے۔ دیکھو پہلی حکمت یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے رحم میں چھپی ہوئی چیز یعنی اگر وہ حاملہ کو چھپائے۔ اس عدت کا مقصد یہ ہے کہ بالکل صاف ہو جائے کہ عورت کے پیٹ میں پہلے شوہر کا بچہ ہے یا نہیں، تاکہ نسب جو ہے وہ مکس نہ ہو۔ مطلب ہو سکتا ہے نا کہ فوراً طلاق ہونے کے بعد جو ہے عورت کسی اور سے نکاح کر لے، اور اگر وہ بچہ پہلے شوہر کا ہو تو وہ بچے کے ساتھ ناانصافی ہوگی نا، تو یہ اس کے پیچھے حکمت ہے۔ اس کے بعد دوسرا یہ کہ غصہ ٹھنڈا کرنے کی مہلت ملے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عدت کے دوران اگر پہلی یا دوسری طلاق ہے تو شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اچھے طریقے سے رجوع کر لے اور اپنی بیوی کو واپس گھر لے آئے۔ یہ 3 مہینے کا وقت اس لیے دیا گیا تاکہ میاں بیوی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ طلاق کے بعد ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کا ہنستا کھیلتا گھر کیسے برباد ہو جائے گا اور وہ دوبارہ ایک ہو جائے۔ تو ذرا دھیان رکھیں، سسٹر کا مائک آن ہے، اوکے۔ تو اس کے بعد میں اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو دنیا کے کسی قانون میں نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عورتوں کو بھی اچھے طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں۔ ہاں مطلب کہ مردوں کو ان پر ایک درجہ، ہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت ذمہ داری کی وجہ سے حاصل ہے۔ مطلب دیکھیں اسلام نے یہ اصول طے کر دیا کہ اگر مرد کی بیوی پر حقوق ہے تو بیوی کے بھی مرد پر برابر کے حقوق ہیں۔ اگر مرد عزت چاہتا ہے تو اسے بیوی کو بھی عزت دینی ہوگی، اگر مرد چاہتا ہے کہ بیوی اس کا خیال رکھے تو اسے بھی بیوی کے آرام کا خیال رکھنا ہوگا۔ مرد کو جو ایک درجہ زیادہ مطلب دیا گیا وہ ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ گھر کا نگران، قوام جسے کہتے ہیں، اور محافظ بننے کے لیے دیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 229 سے 230 تک کی جو آیت تھی اس میں پھر سے طلاق کے جو ہے وہ حدود بتائے گئے۔ اگر کسی مجبوری کے تحت میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکے تو جاہلیت کے دور میں مرد عورتوں پر ظلم کرتے تھے، 1000 بار طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے اور عورت کو معلق کر کے رکھ دیتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس ظلم کی جڑ ہی کاٹ دی اور طلاق کو بچوں کا کھیل بننے سے روک دیا۔
آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلاق رجعی جس کی بات مطلب کہ دوبارہ بسنے کا حق ہوتا ہے 2 مرتبہ ہے۔ طلاق کتنی مرتبہ ہے؟ رجعی جو ہے طلاق بین اور رجعی 2 طریقے سے ہوتی ہے نا طلاق، ہاں تو رجعی جو ہے مطلب جس میں رجوع کیا جاتا ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ شریعت نے واضح کیا کہ اگر مرد طلاق کا حق استعمال کرنا ہی چاہتا ہے تو وہ 1 یا 2 طلاقیں دے کر رک جائیں۔ اگر اس نے غصے میں یا نادانی میں تیسری طلاق بھی دے دی تو اب وہ عورت اس پر بالکل حرام ہو جائے گی۔ اب وہ رجوع نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کہیں اور نکاح نہ کرے اور وہاں اتفاقاً علیحدگی نہ ہو جائے، جسے حلالہ شرعی کہا جاتا ہے۔ مطلب ایسا نہ ہو کہ کوئی پلاننگ کی جائے، ہاں مطلب کہ پہلے شوہر سے پھر سے سمجھو کچھ بات بن گئی اور پھر پلان کیے اور پھر دوسرا نکاح جو ہے پلاننگ کے تحت کر کے پھر وہاں سے مطلب طلاق ہونے کے بعد پہلا نکاح ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام نے یہ سخت حد اس لیے رکھی تاکہ مرد کے دل میں طلاق کا لفظ زبان پر لاتے ہوئے اللہ کا خوف قائم رہے اور طلاق کو مذاق نہ بنایا جائے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 231 سے لے کے 235 تک اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق، عدت اور بچوں کی پرورش کے بارے میں بتایا۔ جیسے ہی طلاق یا شوہر کا انتقال ہوتا ہے عورت کیا ہوتی ہے؟ ایک دم بے سہارا محسوس کرنے لگتی ہے۔ اللہ نے یہاں قدم قدم پر عورت کے حقوق کی حفاظت فرمائی۔ دیکھو ہاں اللہ تعالیٰ بتاتے کہ طلاق یافتہ عورت کے لیے 3 مرتبہ حیض آنے تک یا حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش تک، اور بیوہ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت مقرر فرمائیں، تاکہ جیسے کہ ہم نے دیکھے پچھلی بھی آیتوں میں آیا کہ نسب سلسلہ جو ہے وہ یہ نہ ہو، مطلب پتہ چلے کہ اگر کچھ عورت حاملہ ہو تو اوکے، اور وہ صاف رہے، اور جلد بازی میں دوسرا کیا ہم نے دیکھے کہ جلد بازی میں عورت پر ظلم نہ ہو، کوئی فیصلہ نہ مطلب کر جائے جلد بازی میں۔ اس کے بعد میں ان کے خرچے جو ہے اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا، اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ عدت کے دوران تم عورت کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتے اور اس کے کھانے پینے اور رہنے کا خرچہ جو ہے مرد کے ذمے ہی رہے گا۔ ہاں اس کے بعد میں بچوں کو دودھ پلانے کا حق اس کے بارے میں بتایا گیا کہ دیکھو یہ آیت اتنی تفصیلی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اگر طلاق ہو چکی ہے تب بھی بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ پلانے والی ماں کو اچھے طریقے سے روٹی اور کپڑا اور اس کے جو خرچے ہیں وہ ادا کرے۔ باپ اپنی غربت کا اور ماں اپنی بے بسی کا بہانہ بنا کر بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہاں اگر جو باہمی مشورے مطلب کہ انڈرسٹینڈنگ سے وہ پہلے دودھ چھڑانا چاہے تو بھی جائز ہے، مطلب دودھ جو پلانے کے 2 سال کے بارے میں جو بتایا گیا اس سے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ جو ہے وہ مشورہ کر کے جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کے بعد طلاق کے بعد بھی بچوں کے حقوق یہاں پر دیکھو قرآن نے ضائع نہیں ہونے دیے، ہے نا۔ اس کے بعد آیت نمبر 236 اور 237 میں وہ نازک صورتحال بتائی گئی جب نکاح تو ہو گیا لیکن ابھی رخصتی یا میاں بیوی کا تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ ہاں تو آیت 236 اور 237 میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی صورتحال کا حل بیان فرمایا جہاں انسان بعض اوقات سخت الجھن اور لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ہاں کہ اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو کہ ابھی تم نے انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، یعنی رخصتی مطلب بنا کوئی ریلیشن کے جو رخصتی ہوتی ہے وہ، اور نہ ہی ان کا مہر مقرر کیا ہو۔ اسلام کا دیکھیں یہاں پر حسن تو دیکھیں نا، سبحان اللہ۔ ایسی صورت میں اگر مرد جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرتا ہے، ہاں مطلب الگ ہوتا ہے، تو قانونی طور پر تو اس پر مہر واجب نہیں تھا،
لیکن کائنات کا مالک فرماتا ہے کہ عورت کا دل نہ ٹوٹے، اس لیے مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کی متاع مطلب کہ کچھ نہ کچھ مال یا تحفہ یا جوڑا دے کر اسے رخصت کرے، اور اس کا معیار بھی طے کر دیا کہ امیر اپنی حیثیت کے مطابق دے اور غریب اپنی استطاعت کے مطابق دے۔ اور اگر مہر مقرر ہو چکا ہو، اگر مطلب دو کنڈیشن، پہلے اس میں کیا تھا، مہر مقرر نہیں ہوا تھا، ہاں اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر مہر مقرر ہو چکا تھا لیکن رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو قانون یہ ہے کہ آدھا مہر مرد کو دینا پڑے گا۔ لیکن اگلا جملہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تو عورت اپنا حق چھوڑ دے اگر وہ مالدار ہے، یا وہ مرد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے پورا مہر دے دے۔ اور اگر تم درگزر سے کام لو اور پورا دے دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد دیکھو کتنی مطلب اللہ تعالیٰ نے کتنی باریکیوں سے ایک ایک چیز کو دیکھو نا ہمیں بتائے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 238 اور 239 میں دیکھیں گے تو اب یہاں پر آیت 221 سے طلاق، عدت اور مہر کے جھگڑے چل رہے ہیں نا، اور اچانک آیت 238 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ 238 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام نمازوں کی پابندی کرو، بالخصوص درمیانی والی نماز کی، مطلب کہ نماز عصر کی، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ تو دیکھو جب میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، طلاق اور یہ جو ان چیزوں کی نوبت آتی ہے تو انسان غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ ظلم کر بیٹھتا ہے۔ اللہ نے کتنی خوبصورت انداز میں یہ یاد دلایا کہ اے انسانوں، جب تمہارے گھریلو حالات خراب ہوں تو اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنے کے لیے مسجد کا رخ اور نماز قائم کرو۔ جب انسان نماز میں اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہوگا، ہاں مطلب اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں انسان کو کہ اگر تم کھڑے رہو گے تو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوگا، تمہارے دل میں تقویٰ آئے گا اور تم اپنی بیوی یا شوہر پر ظلم کرنے سے بچ جاؤ گے۔ گویا نماز ہی وہ طاقت ہے جو خاندانی نظام کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ اس کے بعد بیواؤں کا حق اور جو خرچہ ہے اس کے بارے میں پھر سے تفصیل یہاں پر آیت نمبر 240 اور 241 میں دی گئی۔ اس کے بعد اب دیکھو 240 میں اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا حق بیان فرمایا جن کے شوہر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ شریعت نے مردوں کو تاکید فرمائی کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر کے جائیں کہ ان کے وفات کے بعد 1 سال تک بیوی کو گھر سے نہ نکالا جائے، اور اس کا جو خرچہ ہے اس کا انتظام شوہر کے مال سے کیا جائے۔ تو یاد رہے کہ بعد میں وراثت کی یہاں پر جو آیات جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن کی عدت والی آیت نے جو ہے نا یہاں پر مطلب یہ منسوخ ہو گئی تھی۔ یہ جو 1 سال کے بارے میں بتایا گیا ہے نا وہ جو ہے وہ منسوخ ہوئی، اور پھر بعد میں جو ہے وہ کتنی 4 ماہ 10 دن کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آگے آیت نمبر 241 میں جو خاندانی احکام کے اس طویل سلسلے کو سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بار پھر تمام طلاق یافتہ عورتوں کے حق کو بالکل واضح اور پکا کر دیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمام طلاق پانے والی عورتوں کو مناسب طور پر کچھ نہ کچھ فائدہ، خرچہ یا تحفہ دینا لازم ہے۔ یہ حق ہے تقویٰ والوں پر۔ یعنی شریعت نے مرد کو پابند کیا کہ طلاق دے کر عورت کو سڑک پر مت پھینکو، علیحدگی کے وقت اسے کچھ مال، کپڑے یا رقم دو تاکہ وہ اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے قابل ہو سکے، اور یہ متقین کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 242
غور سے سنیں میری سسٹرز، یہ بہت جامع آیت ہے۔ 242 میں اللہ تعالیٰ عقل والوں کے لیے کائنات کے اس رب نے آخری شکوہ اور پیغام پیش کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نکاح، طلاق، مہر، عدت، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کا یہ طویل اور تفصیلی جو ضابط حیات ہے ہم بیان فرماتے ہیں، تو سورہ بقرہ کی اس خاندانی نظام کے باب کو اس آیت کریمہ پر ختم کر دیتا ہے، اس آیت پر ختم کر دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں اس پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، دیکھیں اس ایک چھوٹی سی آیت میں کائنات کے مالک نے محبت، تڑپ اور نصیحت کا ایک سمندر چھپا رکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو یبینو یہ جو لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے بالکل صاف صاف، کھول کھول کر، شیشے کی طرح واضح کر دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں، اے انسانوں، میں نے تمہاری زندگی کے ان اہم ترین رشتوں کے معاملے کو کسی اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ میں نے ایک پائی کا حساب، عدت کا ایک ایک دن، طلاق کا ایک ایک طریقہ اتنی باریکی اور صراحت سے بیان کیا کہ اب کل قیامت کے دن کوئی مرد یہ بہانہ نہ بنا سکے گا، یا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیوی پر ظلم کرنے سے میرا تقوی ٹوٹ جائے گا، اور کوئی عورت یہ عذر نہیں پیش کر سکے گی کہ یا اللہ مجھے اپنے حقوق اور حدود کا علم نہ تھا۔ ہاں، یہاں پر اللہ نے حجت تمام کر دی۔ اب اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہاں ہمیں رک کر سوچنا ہے، قرآن کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ نہیں ہے جو دنیا کی ڈگریاں لے کر بیٹھ جائے، جو بزنس کے داؤ پہ جانتا ہو، یا جو عدالتوں میں قانون کو گھمانا جانتا ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ حقیقی عقل مند وہ ہے جو انسان کو اپنے جذبات، اپنے غصے اور اپنے مطلب کہ ایگو پر قابو پانا سکھائے۔ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو شیطان انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس وقت انسان اندھا ہو جاتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، وہ عورت کو گھر سے نکالتا ہے، وہ بچوں کا مستقبل برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس ذرا سی بھی عقل ہو تو غصے کے اس طوفان میں اپنے رب کے ان قوانین کو یاد کرو۔ اگر تم نے اس وقت اپنے غصے کو پی کر شریعت کے مطابق فیصلہ کر لیا تو تم عقل مند ہو، اور اگر تم نے غصے میں آ کر شریعت کے حدود کو توڑ دیا تو تم سے بڑا جاہل اور نادان دنیا میں کوئی نہیں، چاہے تمہارے پاس دنیا بھر کی کتنی ہی ڈگریاں کیوں نہ ہو۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب انسان صرف اپنی عقل کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے دوسرے پر ظلم کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر ان کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو وہی عقل سلیم بن جاتی ہے۔ اب اس آیت کا ہمارے معاشرے کے نام ایک درد بھرا پیغام ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے ایک بہت بڑا تعزیہ ہے میری بہنوں۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہم نے نماز، روزے اور حج کو تو دین سمجھ لیا ہے نا، لیکن جیسے ہی ہم اپنے گھر کے چار دیواری کے اندر داخل ہوتے ہیں ہم شریعت کو گھر کے دروازے پر ہی چھوڑ دیتے ہیں نا۔ آج ہماری عدالتیں طلاق کے جھگڑوں، مہر کے جو یہ مقدمے چلتے ہیں اور اس کے ساتھ یتیم بچوں کے حقوق کی لڑائیوں سے بھری پڑی ہے۔ بھائی بہن کا حق مار رہا ہے، شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، اور سسرال والے بہو کو ستا رہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کی اس آیت کو بھلا دیا کہ اللہ نے یہ احکام ہماری عقلوں کو بیدار کرنے کے لیے دیے تھے۔ اللہ اس آیت میں گویا ہمیں دیکھو نا جھنجھوڑ رہا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تمہیں یہ قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تم اسے صرف چوم کر غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجا دو، یا صرف فوت شدہ لوگ جو ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھو۔ میں نے یہ آیات اس لیے اتاری ہے کہ تاکہ تم ان کے مطابق اپنے گھروں کے فیصلے کرو، اپنی بیویوں کو عزت دو، اپنے شوہروں کی اطاعت کرو۔
اپنے خاندانی نظام کو امن کا گہوارہ بناؤ۔ تو یہاں پر میری بہنوں، خاندانی زندگی کا یہ پورا باب ہمیں اسی ایک نقطے پر لا کر کھڑا کرتا ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے جس کا گھرانہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوائے حسنہ کا نمونہ ہو۔ اگر ہمارا گھر بار درست ہو گیا تو ہمارا معاشرہ درست ہو جائے گا، اور جب معاشرہ اندر سے پاکیزہ اور مضبوط ہوگا تو پھر یہ امت دنیا کی امامت اور دین کی سربراہی کے لیے تیار ہوگی۔ تو کتنی خوبصورت آیتیں تھی، کتنی اہم نصیحتیں تھی، دیکھو اس میں، ہے نا۔ اب یہاں پر ہمارا جو ریویژن ہے وہ الحمدللہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آج ہم بڑھتے ہیں آگے کی آیتوں کی طرف۔ دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں آج کی جو ہماری آیت ہے، آیت نمبر 243، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، پھر اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب دیکھو یہاں قرآن کریم نے لفظ استعمال فرمایا ہے علم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے۔ تو دیکھنے کا کیا مطلب یہ کس سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، جبکہ یہ واقعہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے۔ تو یہاں واضح انداز میں بتا رہے کہ یہ جو ہے نا، دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے، علم اور یقین کے ساتھ جاننا ہے، جیسے کہ منظر آج ہی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے۔ اب تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور کچھ تابعین ہے، ان کے حوالے سے اس واقعے کی جو تفصیل لکھی ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی بستی تھی جس پر اچانک کیا ہوا، طاعون مطلب کہ پلیگ یا کوئی خطرناک وبا جو ہے وہ بیماری حملہ آور ہوئی۔ اس بستی کے لوگ موت کے خوف سے بری طرح خوف زدہ اور بدحواس ہو گئے۔ وہ اپنی بستی، اپنے گھر بار اور جائیدادوں کو چھوڑ کر جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب قرآن میں آتا ہے کہ وہ کوئی 10-20 لوگ نہیں تھے، مطلب وہم الوفن، یہ جو ورڈ ہے نا، یہ اگر عربی ڈکشنری میں ہم اس کا معنی دیکھیں گے ہاں تو وہ کیا معنی ہے کہ 10,000 سے بھی زیادہ کی تعداد کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ تو یعنی ان کی تعداد کیا تھی؟ 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔ وہ سب کے سب بھاگتے ہوئے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت ہی وسیع اور کھلے میدان میں جا کر خیمہ لگاتے ہیں۔ اب انہیں کیا لگتا ہے کہ اب ہم موت کے منہ سے نکل آئے، لیکن وہ کائنات کے مالک کی تقدیر کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کو یہ سبق سکھانے کے لیے کہ کوئی بھی جاندار کیوں نہ ہو اللہ کی لکھی ہوئی موت سے بھاگ کر نہیں بچ سکتا۔ اس میدان کے دونوں کناروں پر 2 فرشتے بھیج دیے۔ ان فرشتوں نے ایک ایسی خوفناک اور دل دہلانے والی چیخ ماری کہ اس چیخ کی ہیبت سے وہ تمام کے تمام 10,000 انسان ایک ہی سیکنڈ مطلب کچھ پلوں میں ہی کیا ہو گئے؟ ڈھیر ہو گئے، ایک بھی انسان زندہ نہ بچا۔ اب جب آس پاس کی بستیوں کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہاں لوگ پہنچے۔ اب 10,000 لاشوں کو غسل دینا اور دفنانا ایک ناممکن کام تھا۔ انہوں نے مجبوری میں اس پورے میدان کے گرد
جو جھاڑیاں تھی وہ جھاڑیاں اور لکڑیوں کی ایک باڑی جیسے کہ فینس ہم کہتے ہیں نا وہ بنا دی اور اسے ایک اجتماعی قبرستان کی طرح بند کر دیا. وقت گزرتا گیا، جو گوشت وغیرہ سب گل گیا، ہڈیاں بچ گئی، ہڈیوں کے ڈھانچے جو ہے وہ بکھر گئے وہاں پر. اب حضرت حزقیل علیہ السلام یا ازکیل علیہ السلام مطلب اس کا پروناؤنس کیا جاتا ہے، ان کی دعا اور ہڈیوں کا زندہ ہونا، اس کی تفصیل یہاں پر بیان کی گئی ہے ابن کثیر میں. اب آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، پھر اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا. اب یہاں قرآن میں تو اتنا ہی آتا ہے، پر اس کی تفسیر جو ہے وہ یہاں پر بیان کی گئی ہے ابن کثیر میں. ٹھیک ہے، اب دیکھو ایک طویل عرصے کے بعد بنی اسرائیل کی ایک عظیم پیغمبر جن کا ہم نے ابھی نام جانے کیا تھا، حضرت حزقیل علیہ السلام، ان کا گزر اس میدان سے ہوا جب انہوں نے باڑ کے اندر ہزاروں انسانوں کی یہ جو ہڈیاں، بوسیدہ ہڈیاں جو تھی، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بکھری دیکھی تو وہ ایک دم دنگ رہ گئے. اب اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی آئی اور انہیں ان لوگوں کی پوری کہانی بتائی گئی. حضرت حزقیل علیہ السلام کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی. انہوں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور ان مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ اے حزقیل ان بوسیدہ ہڈیوں کو پکارو اور کہو اے پرانی اور ہڈیاں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جوڑ جوڑ کر کے دوبارہ جمع ہو جاؤ. تو جو نبی کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے، وہ بے جان ہڈیاں جن کے پاس نہ کوئی عقل تھی نہ شعور، اپنے مالک کے حکم پر تڑپ اٹھی، کیونکہ کائنات کا ذرا ذرا اپنے رب کا فرما بردار ہے نا. جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مٹی، ہوا، پانی اور آگ یہ سب اللہ کے غلام ہیں، یہ میرے اور تمہارے لیے مردہ ہیں لیکن اپنے رب کے حکم کے لیے ہر وقت زندہ اور بیدار ہیں. اب جو ہڈیاں اپنے اپنے ڈھانچے میں فٹ ہو گئی، اللہ کا دوسرا حکم آیا کہ اب پکارو اے ہڈیوں، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے اوپر گوشت، پوست اور رگیں اور کھال چڑھا لو. دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں مکمل لاشوں میں تبدیل ہو گئی. پھر تیسرا حکم آیا کہ اے روحوں، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے اپنے پرانے جسموں میں لوٹ جاؤ. ایک دم وہاں پر ایک زلزلہ آیا اور وہ 10,000 کے 10,000 انسان اٹھ کر کھڑے ہو گئے. وہ اپنی آنکھیں مل رہے تھے، حیرت سے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور ان کی زبانوں پر ایک ہی جملہ تھا، کہنے لگے سبحانک لا الہ الا انت، پاک ہے تو اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اب دیکھیں اس واقعے کو بیان کر کے قرآن نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک مطلب عقیدہ جو ہے اور اس کی تدبیر کا ایک بہت بڑا قانون جیسے واضح کیا ہے. اور اسی قانون کی بنیاد پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون اور وبا جب پھیلتی ہے اس کے متعلق ہے نا بہت سنہری اصول فرمائے ہیں، جو آج کی میڈیکل سائنس جو 1400 سال بعد سیکھ رہی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وبائی بیماری جو ہے نا طاعون، یہ ایک عذاب ہے جو تم سے پہلی امتوں پر آیا تھا. بس جب تم سنو کسی علاقے میں یہ وبا پھیل گئی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر یہ وبا اس علاقے میں پھیل جائے جہاں تم پہلے سے موجود ہو تو وہاں سے موت کے ڈر سے بھاگ کر مت نکلو. اب تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ جب ہمارے نبی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں شام کے سفر پر روانہ ہوئے اور ایک مقام تھا سرگ، جہاں پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ پورے شام میں ایک خطرناک طاعون پھیلا ہوا ہے.
جسے تاریخ میں طاعون امواس کہا جاتا ہے، ہاں، جس میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ آگے بڑھیں یا مدینہ واپس چلیں۔ اب مشورہ چل رہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث سنائی کہ جہاں وبا ہو وہاں مت جاؤ اور جہاں موجود ہو وہاں سے مت بھاگو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً لشکر کو واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ اب شام کے جو گورنر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، اے عمر رضی اللہ عنہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تاریخی جواب دیا، فرمایا، اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات تمہارے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی۔ ہم اللہ کی ایک تقدیر سے بھاگ کر اللہ ہی کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اگر ہم یہاں رکیں گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اور اگر ہم احتیاط کریں واپس جائیں گے تو وہ بھی اللہ کا حکم اور اس کی تقدیر ہے۔ اب دیکھو، شریعت کے اس حکم میں چھپی ہوئی کچھ حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت کیا ہے کہ باہر والے کو اندر جانے سے اس لیے روکا گیا کہ اگر وہ وہاں جا کر بیمار ہو کر مر گیا تو اس کے رشتہ دار اور وہ خود یہی سوچے یا اس کا شکار ہو گیا تھا ان کا، تو کیا سوچے گا کہ کاش میں وہاں نہ جاتا تو بچ جاتا ہے نا۔ اسلام نے انسان کے عقیدے کو اس وہم اور وسوسے سے بچایا۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ اسلام نے ہمیں اپنے آپ کو خود خطرے میں ڈالنے سے روکا ہے۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے مطلب کہ جان بوجھ کر آگ میں کود جائے۔ احتیاط کرنا شریعت کا حکم ہے۔ اس کے بعد تیسری جو ہمیں ملتی ہے کہ اندر والوں کو باہر بھاگنے سے اس لیے روکا گیا کیونکہ اگر بستی کے مالدار اور صحت مند لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگ جائیں گے تو پیچھے رہ جانے والے غریب، کمزور اور بیمار ان کا کیا بنے گا، ہے نا؟ ہاں، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا یا ان کی کفن و دفن کا انتظام کون کرے گا؟ دوسرا یہ کہ جو لوگ بھاگیں گے وہ اپنے ساتھ اس بیماری کی جو جرمز ہے، جراثیم ہے، اسے بھی لے کر پوری دنیا میں پھیلا دیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان وبائی مرض کے دنوں میں اپنے گھر میں صبر، یقین اور اللہ پر توکل کے ساتھ بیٹھ گیا، اگر وہ اس بیماری سے مر بھی گیا تو اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور آیت کا آخری پیغام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا فضل اور انسان کی ناشکری کے بارے میں۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ کیا ہے؟ ناشکرے ہیں، شکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کا فضل دیکھیے کہ اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا کے لیے نشانی بنایا، ہاں، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واقعہ سنا کر قیامت تک کے لیے ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ لیکن افسوس کیا ہے؟ انسان اللہ کی ہزاروں نعمتیں دیکھتا ہے، سانسوں کی روانی دیکھتا ہے، عافیت دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی ناشکری کرتا ہے نا۔ تو آیت نمبر 243 کا، یہ 243 کا یہ پورا واقعہ ہمارے دلوں میں یہ یقین پکارنے کے لیے ہے کہ زندگی اور موت کی چابی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب موت کا وقت آئے گا تو کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی، اور جب تک اللہ نے زندگی لکھی ہے کائنات کی کوئی بیماری یا کوئی طاقت آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، ہے نا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے یہ جو لوگ تھے، یہ ان کا جو واقعہ ہمیں بتایا گیا، اب دیکھو یہاں پر اس کی اصلی نچوڑ اور وہ حکم بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، جس کے لیے پورا منظر نامہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ اب وہ آگے کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ اب دیکھیں آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں سوچنے کی بات ہے، گھریلو احکام کے فوراً بعد پہلے طاعون سے بھاگنے والوں کا تذکرہ کیوں آیا ہوا؟
اور پھر اچانک یہ حکم کیوں آیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک ایسی گہری حکمت ہے جو انسان کے دل سے موت کا خوف ہمیشہ کے لیے نکال دیتی ہے۔ ہم کتنا ڈرتے ہیں نا اپنی موت سے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم نے بنی اسرائیل کا حال دیکھ لیا نا۔ ہاں، وہ موت کے ڈر سے کسی میدان جنگ میں نہیں گئے تھے، بلکہ وہ تو اپنے گھر بار چھوڑ کر ایک محفوظ میدان میں بھاگے تھے تاکہ زندگی بچا سکے۔ لیکن جب موت کا وقت آیا تو نہ ان کے پکے مکانات کام آئے، نہ ان کا بھاگنا کام آیا۔ اللہ نے کچھ ہی پلوں میں سے ڈھیر کر دیا۔ ہاں، گویا اللہ دیکھو ہمیں یہ عقل دے رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جانا موت کا سبب نہیں بنتا، اور بزدلی دکھا کر گھر میں چھپ جانا زندگی لمبی کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ گھر کے نرم بستر پہ بھی آئے گی، اور اگر اللہ نے زندگی لکھی ہے تو وہ کیا ہوگا، تلواروں کے سائے میں بھی تمہارا کوئی بال بکھا نہیں کر سکتا۔ جب یہ عقیدہ دل میں پکا ہو جائے تو انسان مجاہد بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے، عقیدہ، تقدیر اور یہ موت کے اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے تاریخ جو ہے اسلام کا وہ منظر ہم یاد کرنا ہے ہمیں، جو رہتی دنیا تک کے بزدلوں کے لیے جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہے۔ تاریخ اسلام کے سب سے بڑے جنرل کون تھے ہمارے، جنہیں سیف اللہ کا لقب دیا گیا؟ کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزار دی۔ ہند سے لے کر روم اور عجم تک سینکڑوں جنگیں لڑی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کافر شکست نہ دے سکا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ کسی میدان جنگ میں نہیں تھے، بلکہ اپنے گھر میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاں، انہوں نے بستر پر تڑپتے ہوئے اپنی چادر ہٹائی اور اپنے گھر والوں سے فرمایا، لوگوں دیکھو، میرے پورے جسم پر ایک بالش کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تلوار، تیر یا نیزے کا زخم نہ لگا۔ میرا پورا جسم اللہ کی راہ میں چھلنی ہو چکا ہے۔ میں نے موت کو جنگوں کے میدان میں تلاش کیا، لیکن افسوس، آج میں میدان جنگ کے بجائے اپنے بستر پر مرا۔ اور پھر آپ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آج بھی ایمان والوں کے خون کو گرم کر دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ بس دنیا کے بزدلوں کی آنکھوں کو کبھی نیند نہ آئے، وہ جان لے کہ اگر میدان جنگ میں موت آنی ہی ہوتی تو خالد بستر پر نہ مرتا۔ تو دیکھیے سبحان اللہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی اس آیت کی سب سے بڑی جو ہے وہ عملی تصویر ہے، کہ موت اپنی مقررہ وقت پر ہی آئے گی، اس لیے اللہ کے دین کی سربراہی کے لیے نکلنے سے کبھی مت ڈرو۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں جو ایک تنبیہ دیتے ہیں اس آیت کی آخر میں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جان لو کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس جملے میں اللہ نے ایک عجیب جو ہے وہ ایک عجیب طرح کا ایک حکمت ہے۔ جب جہاد کا حق پر کھڑے ہونے کا یا دین کے لیے قربانی کا وقت آتا ہے تو انسان زبان سے تو بڑے بڑے بہانے کرتا ہے، کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، گھر کی مجبوری حالات ہے، ابھی موسم صحیح نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں، تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ تمہارا رب تمہاری زبان سے نکلنے والے ایک ایک بہانے کو سن رہا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی بزدلی، نیت اور مال و جان کی محبت کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ اب ہمارا بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمیں ابھی جنگوں میں، میدانوں میں تو نہیں جانا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، جہاد کی بات آتی ہے، جہاد کیا ہے؟ جد و جہد ہے۔ ہمارا دین سیکھنے کے لیے، دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یہ بھی تو ایک جد و جہد ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے؟ بہانے کرتے کہ نہیں، مجھ سے تو اب نہیں ہوتا، میری تو عمر نکل چکی، اب میرا یہ سب کام کرنا مشکل ہے۔
ہاں تو یہ بہانے ہمیں نہیں کرنے. اب دیکھو جب جان کی بازی کا یہ معاملہ بالکل صاف ہو گیا کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اب کائنات کا مالک اسے اگلا قدم اٹھاتا ہے جو انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اسی کے مطلب اس کے لیے اپنی مال کی قربانی دینا تو بہت چھوٹی سی بات بن جاتی ہے نا. اسی لیے اس کے فوراً بعد اب اگلی آیت نمبر 245 میں اللہ تعالیٰ جان کی قربانی کے بعد اب مال کی قربانی کا تذکرہ فرماتے ہیں اور محبت بھرے انداز میں پوچھتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گی. سبحان اللہ، اتنی پیاری آیت ہے. ہم دیکھیں گے آگے آیت نمبر 245 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے. اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھو جب بندے کا یہ یقین پکا ہو جاتا ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ایک ایسے سودے کی دعوت دیتا ہے جس کو سن کر جو ہے ہماری سوچ ہماری روح جو ہے وہ دیکھو ایکٹیو ہو جاتی ہے. ہاں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کر واپس کرے. ہاں اب ذرا کائنات کے مالک کی جو حکمت اس پہ دیکھو اور جو اسلوب ہے اس پر غور کرتے ہیں. زمین اس کی آسمان اس کا، ہمارے جسم کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون اس کا، ہاں یہ مال و دولت سب اسی کا دیا ہوا ہے. لیکن وہ کتنا کریم رب ہے دیکھو کہ اپنی ہی دیے ہوئے مال کو جب وہ ہم سے دین کے لیے غریبوں کے لیے مانگتا ہے تو اسے مانگنا یا ٹیکس نہیں کہتا بلکہ فرماتا ہے مجھے قرض دے دو. علماء فرماتے ہیں کہ شریعت نے یہاں قرض کا لفظ جو ہے وہ مجازن کہا ہے. ہاں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جیسے دنیا میں کسی کو دیا ہوا قرض ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہ یقیناً واپس ملتا ہے، بلکہ اسی طرح جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ کبھی ضائع نہ ہوگا. ویسے تو آج کل تو وہ بھی نہیں ملتا ہے، آج کل تو وہ سب فراڈ ہونے لگا ہے، لیکن اللہ کے اس میں دیا ہوا جو ہے قرض وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں وہ تمہیں یقیناً واپس لوٹا دیا جائے گا. ہاں اب یہاں پر جو ہے امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت کے انسان اپنی سوچ کے اعتبار سے 3 الگ الگ گروہ میں بٹ گئے. پہلا گروہ بدبخت منافقین اور یہودیوں کا تھا. ہاں یہ وہ محروم لوگ تھے جنہوں نے اس آیت کا مذاق اڑایا، کہنے لگے لو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب غریب ہو گیا ہے، اب اسے ہم سے قرض چاہیے اور ہم امیر ہیں. نعوذ باللہ. ان کی اس گستاخی پر قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں تڑپا دینے والا جواب دیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس جملے کو بھولے گا نہیں. ہاں تو یہ ایک کیٹیگری کے لوگ ہو گئے. دوسرا گروہ یہ وہ ہے جو بخیل مطلب کہ کنجوس اور جو دنیا پرست تھے. ہاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آیت تو سنی لیکن مال کی محبت، لالچ اور جو بخل ہے مطلب کنجوسی ہے، ہاں اس نے مطلب ان چیزوں نے ان کے پاؤں جکڑ دیے. وہ سوچنے لگے کہ اگر ہم نے مال دیا تو ہم غریب ہو جائیں گے. وہ اللہ کے اس وعدے کو نہ سمجھ سکی اور محروم رہ گئی. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مخلصین کا تھا. ہاں اور وہ کون تھے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ تھے جنہوں نے یہ آیت سنی. دیوانے صحابہ کہیں گے تھے جنہوں نے آیت سنی اور 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں گوارا نہ کی اور اپنا سب سے بہترین مال اللہ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا. اب دیکھو یہاں پر
یہ آیت نازل ہوئی تو ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اب یہ سننا تھا کہ یہ جو ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، میں اپنا باغ اپنے رب کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ وہ باغ 600 کھجوروں کی درختوں پر مشتمل تھا۔ پھر وہ اپنے باغ کے پاس پہنچے اور اپنی وائف مطلب اپنی اہلیہ سے فرمایا باغ سے باہر آ جاؤ، میں نے یہ اپنے رب کو قرض دے دیا۔ ہاں، ان کی نیک بیوی دیکھے کیا جواب دیتی۔ ہم کیا بولتے تھے، ارے کیا کیا تم نے، کچھ تو خیال کرتے بچوں کا، ہاں ہمارا، ہاں کیا کیا ہم لوگ سوچتے نا آگے کا۔ ہاں، ان کا جواب دیکھو، کہتے ہیں کہ اے ابو الدہداء رضی اللہ عنہ آپ نے بہت نفع والا سودا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جنت میں ابو الدہداء رضی اللہ عنہ کے لیے کھجوروں سے لدے ہوئے بے شمار درخت اور عظیم نعمتیں ہیں۔ ہاں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے ایک وعدے پر اپنی سب سے محبوب چیز بھی قربان کر دی۔ ہاں، جب ہم کسی بینک یا انسان کو قرض دیتے ہیں تو وہ ہمیں اتنا ہی واپس کرتا ہے نا جتنا لیا ہو، لیکن جب اللہ کو قرض دیا جائے تو یا اس سے کچھ زیادہ سمجھو دے دیتا ہے، لیکن اللہ کو جو قرض دیا جائے تو وہ اسے کتنا بڑھاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے اور اس کی ایسی پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور آخرت میں احد پہاڑ سے بھی بڑی بن جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ اس کے بعد اب دیکھیں اقبال کہتے ہیں کہ مومن کا ہاتھ جو ہے نا، مومن کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے جب وہ کائنات کی تقدیر بدلنے نکلتا ہے۔ جب وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو وہ کائنات کا سب سے غنی انسان بن جاتا ہے۔ ہاں، انسان کی مدد کرنا اللہ کو قرض دینا ہے۔ مفسرین فرماتے کہ اللہ کو قرض دینے کا ایک مطلب تو ہے کہ دین کے کاموں میں مال لگانا، اور اس کا دوسرا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا۔ جب آپ کسی غریب مسکین یا جو قرض میں ڈوبے لوگ ہیں، ہاں، ان کی مدد کے لیے اسے مطلب ان کی مدد کرتے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے قرض سمجھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ایک مرتبہ قرض دیتا ہے تو اسے ایسا اجر ملتا ہے جیسے اس نے 2 مرتبہ مال صدقہ کیا ہو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے یہ۔ یعنی اگر آپ نے کسی کی ضرورت کے وقت اسے 10,000 روپے قرض دیا اور اس نے وہ بعد میں واپس بھی کر دیا تب بھی اللہ کے ہاں آپ کا نام 20,000 روپے صدقہ کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے رب کا کرم، سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھنا ہے میری بہنوں، جہاں اسلام قرض دینے کی اتنی فضیلت بیان کرتا ہے وہاں ایک سخت اور مطلب بے حد سخت وارننگ بھی دیتا ہے۔ ہمارے یہاں آج کل یہ جو وبا عام ہو گئی ہے نا کہ قرض کے بدلے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہاں، یہاں پر شریعت کا قاعدہ دیکھیے، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ کوئی ذاتی فائدہ یا اضافہ لے کر آئے وہ سود اور ربا بن جاتا ہے جو کہ بالکل حرام ہے۔ ہاں، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اور وہ بندہ اپنی خوشی سے بغیر کسی شرط کی قرض واپس کرتے وقت شکرانے کے طور پر آپ کو کچھ زیادہ دے دے تو وہ لینا جائز اور مستحب ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرض واپس کرتے وقت اچھے طریقے سے خوشی خوشی اور احسن انداز میں ادا کرے۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ لیکن اب دیکھو، اگر آپ نے پہلے سے شرط رکھی کہ میں 1 لاکھ دے رہا ہوں، ہاں، واپسی پر 1,10,000 لوں گا، تو یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ 10,000 سود بن جائیں گے اور اللہ سے جنگ کا جو ہے وہ سبب بن جائیں گے۔ تو اس طرح سے الحمدللہ آج کی جو ہماری آیتیں تھیں، امید ہے جو بھی بتایا گیا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا سسٹرز کے۔
تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے قرآن کی آیات سنی اور ان کے احکامات کو جاننے کی کوشش کی ہے، یا اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں محبت، رحمت نازل فرما، ہمارے رشتوں کو مضبوط فرما اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص، سخاوت اور قربانی کا جذبہ پیدا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمیں حلال اور پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا، جو پریشانی میں ہیں ان کو سکون، اور جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کو آسانی، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔